تشریف لاتے ہیں محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب ایم پی اے کوئی سانو نصیحت کرتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن اب عملاً کیا ہو رہا ہے؟ بات عمل کی ہے صرف. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, لیکن عمل سے خالی ہیں بالکل. میں آپ کے سامنے واشکار لفظ ہم کہتا ہوں, جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے جس بات کا, اس پہ ہم پورے نہیں ہیں. یہ ساری جتنی بھی کمزوری اور جتنی بھی ہم پر یہ نوزت ہے, اس وجہ سے ہے کہ ہم بے عمل ہیں. عمل نہیں, عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر, لیکن عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. آپ دیکھیے, میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر قرآن مجید میں نماز کے لیے آیا ہے, کسی اور چیز کے لیے اتنا ذکر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. مقررہ اوقات لفظ ہے, مقررہ اوقات جو آپ مقرر کر لیں. آپ اذان دیتے ہیں, مقرر کرتے ہیں, آج 1 بجے ہوگی, 1:45 ہوگی, 1:15 ہوگی, جو بھی آپ مقرر کرتے ہیں وہ اللہ وہی مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم نے مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز کو فرض کیا ہے, ہم اس فرض کو پورا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. بس یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی چاہت میں نماز کو پڑھ لینا. نماز کیڑی ٹکٹ نہیں ہے, نماز ہی پڑھنی ہے نا, یہ جو لفظ کہنے ہیں لوگ. لیکن میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, جس شخص نے نماز کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ اس شخص کا خیال رکھے گا. یاد رکھنا میری بات, دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. وہی شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ میں نے تم کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو دنیا میں پیسے کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں تو وہ کام ہے. باتیں کرتے رہتے ہیں, اذان ہوتی ہے, باتیں کر رہے ہیں, دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے, ہر بندہ اپنے کام میں مشغول ہے. اذان کا کسی کو نہیں فکر, اذان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے, آقا نے اپنے غلاموں کو پکارا ہے کہ میرے غلام حاضر ہو جائیں. آپ کا اللہ تعالیٰ کا جو اتنا فضل ہے ہم پر, دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. آپ ہمارے نوکر ہوتا ہے, ایک وہ آدمی کاما ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والا, آپ اس کو کوئی کسی مقصد کے لیے بلاتے ہیں, وہ 5-10 منٹ میں وہ نہیں آتا, تو 10-15 منٹ کے بعد وہ آتا ہے, تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں, کنی لفاظ میں اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا غفور رحیم ہے کہ اس کے باوجود کہ اذان ہوتی ہے ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں. اذان نماز ہوتی ہے, کوئی 1 رکعت میں آ گیا, کوئی 2 رکعت میں آ گیا, کوئی تتحیات میں مل گیا. یہ نہیں کوئی طریقہ ہے. یہ نماز کا, اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نماز یہ پسند ہے جب اذان ہو جائے, آپ نے ایک موقع مقرر کیا ہے اذان کا, اپنے آقا اپنے غلاموں کو پکار رہے ہیں کہ میرے غلام حاضر ہو جائیں. جب آدمی اذان سن کے مسجد کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہو, اے میرے فرشتوں, اس شخص نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کیا. تو جو ہم اپنے کام میں مشغول رہے, ہم دکاندار سودے کرتا رہے, لوگ گفتگو آپس میں, مہمان آیا جی کوئی, اور دوست آئے نا جی, گل کر رہے ہیں جی, چلے جان کے جی, کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس شخص کو عزت دینا چاہتا ہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. عزت اور جو ذات ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. ہمارا یقین نہیں ہے, ہم ایمان تو رکھتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں, لیکن دل سے نہیں مانتے. دل پہ یقین نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہوگا. ہمیں اللہ اس بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے
جب اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دو، کوئی پرواہ نہ کرو، کچھ نقصان نہیں ہوگا آپ کا. میں آپ کو حلویہ بیان کرتا ہوں، کچھ نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے. تو کوئی اس بات پر وہ یار یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہوتا. میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نوجوان تھا جب میں کسی آدمی کا ملازم تھا. میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں، جن پنجابی کہتے ہیں ہاڈوی تھی، کہ جو میرے ساتھ گزری ہے وہ بتاتا ہوں. تو میں نے جانا، اس نے کہا نا مجھے یار فلاں آدمی کو آپ نے ملنا ہے اتنے بجے، میں آ جانا ہوں. اس کے بعد راستے میں نماز کا وقت ہو جانا، اذان ہو جانی. میں سوچ رہا یار وہ آدمی کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو اگر میں نماز میں لگ گیا تو آدمی چلا جائے گا. پہلے میں آدمی کو نماز تو میں پڑھ ہی لوں گا نا، نماز تو میں نے پڑھنی ہے. تو آدمی کو میں پہلے آدمی کو مل لوں، وہ آدمی نے چلا جائے. وہ آدمی مجھے نہیں ملا. پھر کسی موقع پر ایسا موقع آیا، مجھے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں سے ملنا ہے. تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا آدمی ملے نہ ملے جہنم میں جائے، میں پہلے نماز پڑھوں گا. میں نے نماز ادا کی، وہ آدمی میرا انتظار کرتا رہا. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو دوسرا نہیں بتایا. وہ آدمی میرا انتظار کر رہا تھا جس کو میں نے ملنے جانا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ جس کو چاہے پابند کرے، جس کو چاہے کھلا چھوڑ دے. تو اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ کو اور سب سے اول نصیحت یہ کرتا ہوں کہ نماز میں کوتاہی نہ کریں. اگر نماز میں کوتاہی کی تو آپ کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب اذان ہو جائے چھوڑ دو سارے کام، کوئی پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا آپ کا. نماز آئے، مسجد میں آئے، سنتے ادا کریں. بہتر تو ہے گھر سے سنتے پڑھ کے آئیں. وہ جتنا آپ فاصلہ طے کریں گے، ہر قدم پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو 10 نیکیاں دیں گے. اگر آپ گھر سے وضو کر کے سنتے پڑھ کے مسجد میں تشریف لائیں. لیکن اگر نہیں وقت ہے، چلو کچھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ آ جائیں. لیکن اذان کے بعد کام حرام ہے. جو بھی کریں گے وہ آپ غلط کام کریں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا. وہ اللہ نے کہا، آقا نے اپنے غلاموں کو پکارا، غلام حاضر ہو جائے. بس اللہ کو یہ خوش ہے. اللہ کو کیا ملتا ہے ہماری نماز سے، ہمارے اٹھک بیٹھک سے اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا کہنا مان گیا. جب بس بات یہ ہے، اللہ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرا کہنا مان لیا. تو جب اللہ خوش ہوگا تو دنیا کی ہر مخلوق آپ سے خوش ہوگی. اللہ کے فرشتے، اللہ کی ہر مخلوق آپ کے متحد ہو جائے. اس لیے میرے دوستو، یہ بڑی کوتاہی ہے ہمیں، اس کو دور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس وقت اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دو. بس سمجھو اب حرام ہے کام کرنا. آپ مسجد کی طرف آ جائیں، نماز پڑھیں. اللہ خیر صلی اللہ کے بعد آپ کو فارغ میں جو مرضی کرے، کچھ نہیں پوچھتا. نماز میں کتنے دیر لگتی ہے؟ 10 یا 15 منٹ. یہاں سے کون سی اتنی لمبی نماز ہوتی ہے؟ نماز فجر ہوتی ہے، فجر میں کوئی کام نہیں ہوتا جب لمبی قرت ہوتی ہے. یا عشاء میں تھوڑا بہت، بس باقی نمازیں تو 5-7 منٹ میں فارغ ہو جاتا آدمی. تو یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں. یہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ نماز کو کوتاہی نہ کریں، نماز کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی اور پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ ان کے بعد نہ خلفائے جنہوں نے نماز کو ترک کیا. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اب نماز کے اندر کوئی آدمی کوتاہی کرے. نماز جو ہے وہ اس کو بالکل اس طرح سمجھے کہ ہم نے روٹی کھانی نہیں کھانی، نماز کو آگے پیچھے نہیں کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. دوسری نصیحت، میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا. دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کو پڑھیں روزانہ، چاہے ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک سطر پڑھیں، جتنا بھی آپ کو توفیق ہو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دے دے گا. آپ کو دین کی سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. یہ قرآن جزدانوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے. بھائی یہ بات لاؤ، بھی قرآن قسم میرے سے رکھو، قرآن لو. اور لڑکی کی شادی لو جی سے تو قرآن کے سائے تلے جائے، رسمیں ہیں فضول. اصل چیز یہ ہے قرآن کو پڑھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دے دے گا. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دستور ہے، زندگی دستور. قرآن مسلمان کی زندگی کا دستور ہے، اور جب دستور سے واقف ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے میری آپ کو یہ نصیحت ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور تجمے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دے دے گا. جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس کا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور معاملات ہیں زندگی آپس میں، بہن بھائی، رشتہ دار، یار دوست، کاروبار، اس میں دیانت امانت. اس میں کوئی نہ کوشش کرے کہ میں ہوشیاری کرا تو میں کچھ ود لب جائے یا اپنے پیر بڑھنے رشتہ دار روز کی ہے جو عدالتوں کو جائے. دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جو انت و شمال. پیسوں کے لیے ہم اپنی بہنوں کا انکار کرتے ہیں، بھائیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، ان کی نکاح نہیں کرتے، ان کے کیا کرتے کہ یہ جائیداد چلی جائے گی. لعنت ایسی جائیداد پر، ایسے اصول پر. آپ اس بات کا پابند کریں. سب اختیارات اللہ کا. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنائے اور جس کو چاہے فقیر کر دے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں، کسی کے حق تلفی نہ کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے ہمسایہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو جس سے آپ کا معاملہ لین دین کا ہوتا ہے. آپ اس میں آپ کسر کھا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر زیادہ دے گا. آپ جانتے بوجھتے بھی کہ بھئی اگر وہ اصرار کرتا ہے چلو یار تم زیادہ لے لو. میں نے اپنی زندگی میں یہی سبق پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب دیا ہوا ہے کہ میں نے کبھی پیسے کے لیے نہیں کیا کہ مجھے آ جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. جو اللہ میرا چاہے گا مجھے دے دے گا، جو میرے اللہ کو منظور ہوگا. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو صحابہ کا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا، ایسا بھی ہو. کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے عمر اور میری رزق میں اضافہ ہو. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو. تو پھر اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں صلہ رحمی کی بجائے ہم تو نفاق رحمی کرتے ہیں. بھائی جس سے کوئی فائدہ ہے اس کو تو گلے ملتے ہیں، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے السلام علیکم. یہ نہیں میری بات. اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. آپ کی عمر اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اس لیے یہ دنیا کے چند مسائل ایسے ہیں روزمرہ جس سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے. آپ ہمسایہ ہے، آپ ایک عورت فوت ہو گئی تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مان لگے صحابہ کہ جی بڑی نمازن سی، بڑی پرہیزگار سی، بڑی روزے رکھنے والی سی، بڑی یہ تہجد گزار سی. آپ نے ایک سوال کیا کہ ان کے ساتھ اس کے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ کہتے ہیں ہمسایوں کے ساتھ سلوک نہیں اچھا تھا، پھر جنت میں چلی گئی. اب بتاؤ کدھر گئی یہ نمازن، کدھر گئی اس کا تہجد، کدھر گیا اس کے نہیں کیا. ایک فعل پر ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا. ہمارا اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. کتنے کے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جو دین کی باتیں ہیں ان کو پلے باندھنا چاہیے، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آپ اپنے ہمسایوں کا اس طرح ہی خیال رکھیں جس طرح کہ آپ کے عزیز قریبی عزیز ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ روزمرہ ہمیں پیش آتی ہیں باتیں. تو ان کو آپ اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی ٹھیک ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا. وما الا البلاغ.